الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قادر کل مجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلنا فی الدارین وسیلنا فی الدارین وسیلنا فی الدارین المزین بکل زین المنزت من کل عیب وشین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا امیم الجود والعطا شفیع یوم الجلا وحید ذنوب والخطا کون تو آدم بین التین والماء سر اللہ المقصود سر اللہ المطلوب نور الفرد علیہم سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور اللہ ربنا و نور ربنا محمد رحمت للعالمین صاحب المکرمین مولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ ذوق سے درود پڑھ لیتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام و صد احترام و صد احترام، اب وقت گزر گیا، سوچتے ہیں کہ ہم بھی کاش نعت خوان بنتے معاذ اللہ آج کل کے معاذ اللہ. تو نعت خوان ہوتے تو اب مفتی صاحب قبلہ ہم لنگر وصول کر کے اپنے گھر پہنچے ہوتے. مجھے صاحبزاد صاحب قبلہ نے حکم دیا کہ تو نے 10 بجے تک آ جانا ہے. میں 9 بجے 1 گھنٹے میں ریڈنگ پروگرام کر کے محفل ذکر کریم علیہ الصلوۃ تو میں حاضر خدمت آ گیا. تو اب سوچتے ہیں کہ وہ نعت خوان حضرات غائب ہیں، لیکن اب سوچتے ہیں ہم بھائی ٹھیک ہے، لیکن پھر سوچ کے حوصلہ مل جاتا ہے کہ یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، کوئی دور اور کوئی قریب. اس لیے رحمت نے تیری یا رب یہ رتبہ مجھ کو بخشا کہ پھولوں میں تر رہی ہے کانٹے میری زبان کے. میرے دوستان گرامی، شہزادہ امیر ملت اور وہ جانشین جن کے صورت سے، جن کی سیرت سے، جن کے لباس سے، جن کے کردار سے، جن کے حال سے، جن کے ذوق سے، جن کی گفتگو سے، جن کی محبت سے، جن کے پیار سے، جن کی مربت سے، جن کی اثار سے، جن کی سخاوت سے، جن کی عطا سے، جن کی محبت سے، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں امیر ملت کی جھلک کر نظر آتی ہے، اور جس مرید کے اوپر شیخ کی ادائیں غالب آ جائیں وہی حقیقت میں مرشد کامل کا جانشین واحد ہوتا ہے. لہذا میں بلا مبالغہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے مرشد جیوے، سبحان اللہ. تو میرے دوستان گرامی، حضور سرور کائنات علیہ السلام کے دامن قدسی کا صدقہ، نہ میں بناوٹ کا قائل ہوں، نہ میں غلط بیانی کا قائل ہوں، نہ مجھے ٹی سی آتی ہے. میں عمر گزر گئی یہاں آتے ہوئے، لیکن 1 مہینے سے زیادہ کبھی میرا قیام نہیں ہوا گلشن کی بہار سے، نہ میں کدے کی بکار سے. مجھے تو کام ہے بس در یار سے، در یار سے، در یار سے، اس لیے آتا ہوں بازار سے، گزرا ہوں خریدار نہیں. میرے دوستان گرامی، حضور صاحب کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ اپنے جد کریم سیدی امیر ملت علیہ الرحمہ. اور یارو میں قربان، جب میرے آقا کریم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رخ بدلتے رہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں جو بھی چورا گیا وہ چورا تھا، چورا تھا، اللہ کی قسم جو بھی گیا وہ چورا تھا، پر جب واپس آیا خالی لاری تھا، پر واپس آیا تو پورے کا پورا تھا. میرے جد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، ارے کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا، زبان میری مراتب ہے کہ خود ہی سن لیتے داستان میری. اب جناب بندہ اگر کہا جائے کہ میں محمد رسول اللہ کا خلیفہ معاذ اللہ، تو پھر محمد رسول اللہ کا خلیفہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا کہہ دے میں خدا کا خلیفہ. میرا بندہ نہ کوئی بات، نہ ہیرے بات، نہ بجے بنسری، نہ اپنی اخلاق کی کتابیں حضرات گرامی کہاں لے کے جائیں گے؟ صوفی نواب الدین صاحب کی جو تحریر ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ حضرت جناب بندہ اور جو خلفاء ہیں انہوں نے جو میرے بابا جی قبلہ عالم کے خلفاء میں نام لکھے ہیں، شجرہ پڑھتے ہیں، میرے خاقہ کا نام تو نکال دے. شجرہ بھی پڑھنا اور کھانا بھی اور قرآن بھی، یہ کہاں کا سلیقہ، یہاں کہاں کا قرینہ ہے؟ میرے دوستان گرامی، اس بورڈ مارٹو پہ میں جب آیا تو پھر میں ایسا کرتا ہوں زمانہ یاد رکھتا ہے. یہ چلاکی ہے
کہ ہم کسی طریقے، کیونکہ بابا جی کا میں وہ نوکر ہوں کہ میں ٹی سی نہیں کرتا، اور چاہیے تو آج کل کے پیر جو ہیں وہ مشرف کی ٹی سی تو کر سکتے ہیں، اپنے پیر خانے کی ٹی سی نہیں کر سکتے، اپنے پیروں کے غیروں سے مانگنا ارے کہاں کی بات ہے؟ میں نے خیرت کی ہے، میں نے مشرف کی ٹی سی نہیں کی، ورنہ میں بھی کرتا۔ تو جس وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا کہ تنہائی میں ملاقات ہو، تو میں نے کہا تھا تنہائی میں ملاقات کوئی اور کرتا ہے، مرد جو ہوتے ہیں وہ میدان میں ملاقات کرتے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی میرے فیاضان گرامی، بس واپس آ گیا، میں نے قرآن پاک کی آیت قدسیہ میں تلاوت کی، اور آپ حضرات کو بیٹھے، دیر گزر گئی کافی، اور میری انشاءاللہ 9 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، آپ گھبرائے نہیں، بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میری تقریر انشاءاللہ ایگزیکٹ 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستان گرامی، سب کو اللہ سلامت رکھے، بات آ گئی میرے دوستان گرامی، نہ گلشن کی بہار سے، نہ میں کنے کے بیکار سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کون سی آیت پڑھیں، کون سی پہ گفتگو کریں؟ یہ خطیب ملت بیٹھے ہوئے بابا جی قبلہ، جناب بندہ اپنے آپ کو چھپا کے لکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرش پہ ترفائے دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، یار کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں کئی دنوں سے آیا ہوں، ہر طرف جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، علماء کرام کے خطابات، علماء کرام بیانات، نعت خوانوں کا طوفان آیا ہوا ہے UK میں، اور جناب بندہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا، اور اس طرح بکھی ہوئی ہیں کہ حالت چھوڑ دے غیر والی، ان کے کو پاس وقت ہے، لیکن وقت اس لیے نہیں کہ بیٹھنے کا وقت نہیں، یارو اس پہ میں بات نہیں کرتا، میرا صاحبزادہ میرا ویر بھی ہے، میرا یار بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرے بابا جی کا نیاز کیش بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خدا گواہ میری اماں جی کا بیٹا بھی ہے، میری ماں کا بیٹا بنا ہوا، اس لیے میرے دوستان نے اذکار کبیر میں نے اس کا ذکر بھی کیا، جس کا کھائیے اسی کا گائیے، میرے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ جانے اور امیر ملت جانے، لیکن یارو ان کی عظمت یہ ہے کہ آج بھی اعتراف خدمت کرتے ہیں، یہ ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو، ان کی فراخ دلی کو، اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جو ٹانیاں ٹوٹ کے زمین پہ آتی ہیں وہ چولہے کا عزت رکھتی ہیں، اور جو اپنے مرکز سے چمٹی رہتی ہیں ان کے خزاں نہیں رہتی، کبھی باہر بھی آ جاتی ہیں۔ ارے اپنے من کی دنیا میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی رفعنا لک ذکرک، میرے دوستان گرامی، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے حضرات کی باری نہیں آئی، نعت خان باری لے گئے، باری لے گئے، اور باری لے کے بھاری نہیں یار، وہ کی پتہ پنجابی دا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے نا، میں تو کہو بھاری نہیں بوکر نہیں، میرا مطلب ہے کہ جناب مطلب باری لے کے چلے گئے۔ میرے دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پہ میں قربان جاؤں، میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی 1,24,000 کم و بیش کے بعد میرے کریم آئے، اور پوری کائنات کے ارواح جو ہیں وہ مالک کائنات نے بنا دی، ایک ہی دفعہ بن گئی۔ اور میرے دوستان گرامی میں قلت وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا عرض کروں گا، باری باری آتے گئے، سودا ملتا گیا، امت ملتی گئی، جناب گرامی ملے امتی لے کے چلے گئے، ملے امتی چلے گئے، امتوں کو تقسیم کر دیا گیا، روحوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ ارے UK کے برمنگھم کے رہنے والوں، امیر ملت سینٹر پہ آنے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے ضمیر پہ سوال کریں، اگر آپ کو جو پہلے بھیج دیے گئے اگر آپ بھی ان میں ہوتے کیا کر لیتے؟ وہاں قبلی والے تیرے صدقے جاؤں کہ میرے خالق نے بچا کے رکھ کے، اب آتا ان کو کیا کریں گے؟ موسیٰ نے کہا مجھے دے دے، فرمایا تجھے نہ ملے گا، الہی تو سامنے آ، فرمایا میں آ نہیں سکتا، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میرے دوستان گرامی، جہاں امتی ہونے کا موسیٰ کریم طلب کرے، ارے یہ امت وہ بیٹھی ہے، یہ امت ہے، اپنے من سے سوال کرے، اپنے جسم سے سوال کرے، اپنے کریکٹر سے سوال کرے، اپنے کردار سے سوال کرے۔ اور میں ایک محبت سے کہہ دوں، اگر اللہ کریم نے بچا کے آپ کو رکھا، تو اگر میرے رسول جو سب کچھ جانتے اگر آپ کو پسند نہ کرتے، خدا کی قسم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر حضور پسند نہ کرتے، ارے اگر کسی اسٹیشن پہ ہو جہاں بے شمار ٹرینیں چلے، ایک مس ہوگی دوسری پہ بیٹھ جائے گا، تیسری پہ بیٹھ جائے گا، تو جہاں آخری ٹرین رہ جائے اگر اس سے مس ہو جائے گا تو کدھر جائے گا؟ ٹھوکریں کھاتا پڑے گا۔ ارے بچ گئے، آواز آئی یار، بچ گئے، میرے قریب آئے۔ اور ایک جملہ قاری جان اپنی طرف سے محبت سے کہنے لگا، پلٹ کے دیکھا حضرت عیسیٰ کریم نے سودا لے کے جا رہے، دیکھا تو میرے کائنات کے تاجدار کو، سید الابرار کو،
احمد مختار کو، ابر جود کرم کو، اللہ چراغ حرم کو، سبحان اللہ شفیع الامم سبحان اللہ نبی محتشم کو، مالک کون و مکان کو، مقصود چنین و چنا کو، معدن حدیث و قرآن کو، کائنات کے تاجدار امت کے غم گسار کو دیکھا تو عرض کی اے کملی والے آقا کب آئے؟ میرے کملی والے کریم نے مسکرا کے فرمایا عیسیٰ میں تو تب آیا جب تب نہ تھا، جب آیا جب نہ تھا، ارے میں اس وقت آیا جب تو نہ تھا، کائنات کا نظام نہ تھا، کائنات کی ہستی نہ تھی، کائنات میں فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، مشرق نہ تھا، مغرب نہ تھا، شمال نہ تھا، جنوب نہ تھا، برگ و پر نہ تھا، شمس و قمر نہ تھا، بر پر نہ تھا، پستی تھی نہ بلندی تھی نہ خزاں تھی نہ بہار تھی نہ گل تھا نہ پھول تھا نہ خوشبو تھی نہ چمن تھا نہ کوئل تھی نہ کوکو تھی نہ پپیا تھا نہ بی بی تھی نہ جگنو تھا نہ چمک تھی، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب میں آیا تو میرے کملی والے سے جناب عیسیٰ نے پوچھا ہوگا پھر حضور پہلے آئے تو روایت تو یہ ہے کہ جو پہلے آئے سو پہلے پائے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ تو آپ نے 1,24,000 کا گزار دیا، اب چپ کر کے بیٹھے، فرمایا وہ پرچون والے ہیں، وہ پرچون والے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے محبت سے کہہ رہا ہوں وہ پرچون والے آئے لے کے چلے گئے، سیدی یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا عیسیٰ اور اے انبیاء ارواح انبیاء یاد رکھنا پرچون والے چلے گئے، جتنے رہ گئے ہیں ان سب کا سودا میں کر لوں گا، یہ میرے دامن میں آئیں گے، یہ میرے دامن میں مل جائیں گے۔ اے کملی والے آقا معاذ اللہ یہ رہ گئے، ان میں کون ہوگا، کیسے ہوں گے؟ میرے کملی والے نے فرمایا اے زمانے والوں سن لو ارواح، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں یہ جو رہ گئے ہیں میرا کمال دیکھنا ہی نہیں، میں ابو بکر صدیق ہوں، خلیفہ بلا فصل ہوگا، خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ ان میں اگر میں ابو بکر نہ بنا دوں، انہی بچی ہوں میں عمر نہ بنا دوں، اس میں عثمان غنی نہ بناؤں، علی المرتضی نہ بناؤں، مشکل کشا نہ بناؤں، شیر خدا نہ بہوں، خالدہ نہ بناؤں، سید الشہداء نہ بناؤں، بے زر کو ابو ذر نہ بناؤں، حبشی کو بلال نہ بناؤں، گرے کو اٹھا نہ دوں، بچھڑے کو ملا نہ دوں، گرے کو سہرا نہ بنا دوں، مجھے محمد نہ کہنا۔ میرے دوستان گرامی مجھے پتا ہے لنگر پہلے تو آپ کو لولو پاپا دیا گیا نا بھئی یہ فریدی صاحب آ گئے ہیں، یہ فلانے آ گئے ہیں، اب ہم زیادہ دیر پیر صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ اب میں آخر پہ میرے درمیان حائل کے سے میں یہ کہہ سکوں کہ لنگر شریف کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں انشاءاللہ العزیز۔ لنگر جو ہے وہ امیر ملت کا لنگر، اس زمانے میں دھوم تھی جناب بندہ دنیا کائنات میں، جب جناب بندہ مشائخ کے آستانوں پہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں یار روٹی کا نوالا نہ ملتا تھا، سفید کپوشی کے عالم تھے، بابے جناب جماعت علی نے امیر ملت نے ڈنکے بجا دیے کہ دسترخوان اگر ہندوستان میں ہے تو مجدد الافسانی کے بعد اگر ہے تو جماعت علی کا۔ یارو میں قربان جاؤں، میں واپس آتا ہوں، قلت وقت ہے، ورنہ اس پہ میں بات کروں تو آج بھی انڈیا میں چلے جائیں تمام بڑی خانقاہوں پہ سیدی معافی کے ساتھ وہاں روٹی بازار سے ملتی ہے، سرہند چلے جائیں تو بازار سے نہیں ملتی، روٹی دربار سے ملتی ہے الحمدللہ تعالی۔ میرے فیاضان کرامی میں دعوے سے کہتا ہوں میں لگی لپنی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، پر افعال اعلیٰ کا ذکر آپ پاس ایک حدیث بیان کر لیں تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں۔ میرے دوستان کرامی اب آپ سے میں سوال کر رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ کو پسند کر لیا، ارے اللہ کریم نے آپ کو بچا کے رکھا۔ اس پہ میں پچھلے سال بھی سنایا تھا ایک جملہ محبت سے کریان قبلہ مفتی صاحب، میری امی جان میرے ساتھ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ شریف، مائی صاحبہ آپ کو مبارک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مائی صاحبہ طواف کریں، کوئی مائی صاحبہ تو بڑے وجد میں، بڑی کیفیت میں، بڑے ذوق میں، بڑے شوق کے ساتھ کہہ رہی ہیں ربا بلائی تے بخش دے، رب کعبہ بلایا ہے تو بخش دے، رب کعبہ بلایا تو بخش دے۔ جب تیسرا طواف نہ کوئی سورت پڑھ رہی ہے، نہ کوئی درود پڑھ رہی ہے، نہ کوئی کلمہ شریف پڑھ رہی ہے، نہ درود کا ذکر، نہ آیت، نہ سورت، نہ کوئی وظائف، نہ دلائل خیرات کا کوئی جملہ، کچھ نہیں پڑھ رہی، بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے بلایا تو بخش دینا، بلایا ہے تو بخش دینا۔ جب دوسرا تیسرا چکر آئی
تو دوسری عورت نے دھکا مارا. اس نے پوچھا کیا شور مچا رکھا ہے, نہ بخشے تو کیا کر لے گی؟ کہنے لگی نہیں چپ کر, نہیں بخشے گا میں پوچھ رہا ہوں گی یہ بخشنا نہیں سیا تو بلایا کیوں سیا, یہ بخشنا نہیں تو بلایا کیوں سیا. تو آج آپ بھی ذرا سوچیں نا, یہ اندھیروں بھرا دل تجھ کو دیا, یہ اندھیروں بھرا دل تجھ کو دیا, اس میں شمع جلانا تیرا کام ہے, تیرے در پہ آنا میرا کام.